کہ کیا یہ وہ جنگیں ہیں جس کے متعلق روایات میں پریڈکشنز ہوئی ہیں؟ کیا یہ وہ ٹائم آنے والا ہے جس میں غزوہ ہند کی بات ہوگی؟ کیا یہ وہ کالے جھنڈے خراسان؟ انسان مست پھر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آگ کے دہانے پہ ہم آپ بیٹھے ہیں۔ پلس اس میں مجھے السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی خان صاحب، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ ناظرین، ہم نے پریویس ان کے ساتھ جو پروگرامز کیے تھے، اسامہ علی خان صاحب کی جو پریڈکشن تھی جنگوں کے حوالے سے، وہ آپ نے دیکھی، کیونکہ جو لوگ ہمیں روز فالو کرتے آ رہے ہیں، روز بروز ان کی ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ انہوں نے پریڈکشنیں جنگ کے حوالے سے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جی فوڈ آپ سٹور کر لیں اور اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ آپ دنیا بھر میں، کیونکہ یہ پاکستان کی پریڈکشن نہیں تھی، یہ دنیا بھر کے حوالے سے پریڈکشن تھی۔ ہم نے دیکھا کہ غزہ کی جو جنگ اسرائیل کے ساتھ چل رہی تھی، اس میں ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ سارے کے سارے ممالک انوالو ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جنگوں میں سارے ملک جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا جو مین مقصد پاکستان کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہمارا پاکستان ہمیں دل و جان سے عزیز، ہم اس میں رہتے ہیں، ہمارا اپنا گھر ہے، تو کیا یہ جنگ میں پاکستان بھی انوالو ہوگا؟ ایران نے جیسے اٹیک کیا، اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آئے، کیونکہ یہ اسٹرالوجر ہیں، ان کی کیلکولیشنیں آپ نے پریویس دیکھی، وہ ٹھیک ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ کھانا سٹور کریں، آپ مطلب کہ چیزیں جو ہیں وہ جمع کر لیں، کیونکہ اس معاملات میں ہم آئیں گے۔ کیا یہ امام مہدی کا ظہور ہونے والی جو ٹائم ہے وہ چلنے والا ہے آگے؟ جو باتیں کی گئی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، وہ ساری باتیں ڈیٹیل میں جانیں گے اسامہ علی خان صاحب سے، اور ان سے کیلکولیشنیں بھی لیں گے اس حوالے سے، کہیں پاکستان تو نہیں اس زد میں آئے گا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اسامہ صاحب، آپ کی جو کیلکولیشن تھی انوالو ہونے کی جنگ سے ریلیٹڈ، اب آپ نے دیکھا کہ غزہ اور اسرائیل بھی مطلب حرکت میں آئے، جس میں اسرائیل کو منہ توڑ جواب ملا ہے، اور ان کے جو 500 کے جو سپاہی تھے ان کو مارا گیا ہے۔ تو یہ تو جنگ دن بدن جو ہے خطوں سے بڑھتی بھی آ رہی ہے۔ کیا پاکستان بھی اس میں انوالو بھی ہوگا کہ اب ذرا معاملہ تھم جائے، پاکستان نکل گیا ان چیزوں سے؟ کیا دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فلک صاحب، اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا اب کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ جی دیکھیں، جب ہم کسی بھی وقت کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں اس کے کوئی چیک پوائنٹس بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جب حماس کا اٹیک ہوا تو میں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک سارے خطے کی جنگ ہو سکتی ہے، کئی ملک انوالو ہوں گے۔ اگر اب وہ انوالو ہو گئے ہیں نا، تو یہ پورے سب کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا خطہ انریسٹ میں جانے والا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور اب صرف مقصد جو ہمارے لیے یا آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سوچنے کا رخ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ وہ جنگیں ہیں جس کے متعلق روایات میں پریڈکشنز ہوئی ہیں؟ کیا یہ وہ ٹائم آنے والا ہے جس میں غزوہ ہند کی بات ہوگی؟ کیا یہ وہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور ادھر کا رخ کریں گے سعودیہ کی سائڈ کا، اور اس میں اگر آپ کو کولوں کے بل گھسٹ کے بھی شامل ہونا پڑے تو شامل ہونا، مطلب آپ معذور ہیں، اس کا مطلب ہے آپ چل نہیں سکتے، پھر بھی اس جنگ کی یہ اہمیت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے، اور ایک اور روایت جس کے متعلق مجھے آج کل زیادہ میں سینس کر رہا ہوں اس کو، کہ ایک اور روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا مشرق کی سائڈ سے ایک چیخ سنائی دے گی اور ایک روشنی بڑی دکھائی دے گی، اس وقت تم لوگ 11 ماہ کا راشن لے کے اپنے گھروں میں قید ہو جانا۔ اب وہ جب یہ روایت جہاں بیان ہو رہی ہے وہ عرب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مشرق ہم ہے، اور اب وہ جو اتنی بڑی روشنی یہاں سے نکلے اور عرب میں دکھائی دے تو وہ تو ایٹم بم بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے جو خطرناک بات اب اس وقت میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی ایٹمی قوت، انڈیا بھی ایٹمی قوت، چائنا بھی ایٹمی قوت، اتنی بڑی ایٹمی قوتوں میں ایک امریکہ باہر سے آ کے جو اس پورے خطے میں انریسٹ کریٹ کر رہا ہے، کہیں وہ اس کی سنگینی میں جب ہارنے لگے تو کہیں ایسا کچھ کروا دے کہ ہم لوگوں پہ یا ہم لوگ آپس میں یا کوئی اس طریقے کا انسیڈنٹ کریٹ کر دے کہ ایٹم چل جائے، اور پھر وہ عرب میں جو اس کا سین کریٹ ہو کہ وہ روشنی اور وہ جو چیخ، بھئی اتنی بڑی چیخ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایٹم بم کے نتیجے میں اتنی آواز ہو سکتی ہے جو عرب تک جائے، یا روشنی اتنی آسمان تک جائے کہ ان کو نظر آئے۔ تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں یہ جو جنگیں ہیں وہ رخ نہ لیں۔
تیسری آج آپ کے میں ناظرین کے گوش گزار کر دوں کہ پاک فوج جو ہے ایک کلیدی رول پلے کر سکتی ہے اس سارے سنیریو میں اپ کمنگ ٹائم میں، اس خطے کی اہمیت کے حساب سے، کیونکہ دنیا کی کسی اور فوج کا جو ہے نشان جو ہے جرأت کا نشان حیدر نہیں ہے. نشان حیدر صرف مولا علی کی نسبت سے صرف اس پاک فوج کی جرأت اور بہادری، یعنی کہ یہ جو بہادری کی جو ان کو تربیت ہے یا جو ان کے اندر جو کرزمہ ہے یا جذبہ ہے وہ یہ لیتے ہیں حیدر کرار سے، جو کہ شاہ مردہ ہیں اور دنیا کے بہادروں کے سردار ہیں یا مردوں کے سردار ہیں، یا جو ان کی مطلب وہ تو آپ نے دیکھا کہ ہندو کرسچن بھی ان کو شاہ مردہ کے حساب سے ہی، بے شک ان کا مذہبی علیحدہ ہے لیکن وہ تو اس حساب سے دیکھیں تو امام مہدی جو ہے ان کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بلڈ لائن ہے. تو پھر اگر اس حساب سے دیکھیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہماری فوج ہے ان فیوچر یہ اس خطے میں ایک رول پلے کر سکتی ہے، ایک کڑی یہ بنتی ہے، کیونکہ اور کسی ملک کی بھی فوج کا یہ نشان نہیں ہے، نشان جرأت جو ہے یا نشان بہادری جو ہے. اور یوں لگتا ہے کہ یہ اپ کمنگ ٹائم میں اگر یہ جنگیں اتنی سوئچ ہو رہی ہیں اور یہ جو ایٹم بم کیوں بنے تھے اگر انہوں نے چلنا نہیں ہے، تو پہلا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونے نہیں چاہیے تھے. اسلامی طور پہ کسی بھی مذہبی طور پہ عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، یہ یہودی ہوں یا ہندو ہمارے مطلب بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی مذہب اس کو پوری اتنی بڑی انسانیت کو سٹیک پہ لگانا، جبکہ آپ دیکھیں کہ آج امریکنز اور یہ سارے اتنے اپنے آپ کو یورپین ڈیولپڈ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، انسانیت کے لیے کتنا خطرناک ہتھیار بنا کے بیٹھے ہیں، جو کہ ایک بندے کی اس پہ اگر فائر ہو بھی جائے تو کروڑوں لوگ اس کی بھیڑ چڑھ جائیں گے. اور دنیا کس نقشے پہ جا رہی ہے اور انسان مست پھر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آگ کے دہانے پہ ہم آپ بیٹھے ہیں. پلس اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اگر یہ جنگیں جیسا کہ اب آپ اس سال کے اندر لگتا ہے کہ ہم جنگوں کی ابتدا ہو جائے گی موسٹلی، اور یہ پورا خطہ آپ کو جنگ میں ملے گا، اور اگر یہ ملتا ہے تو پھر ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا ٹائم مل رہا ہے. بینگ اے پاکستانی لگتا ہے کہ قوم ہماری متحد ہو جائے، اگر اللہ خیر کرے کہ جیسے جیسے ہم پہ مصیبتیں پڑے گی ہم سارے ایک دوسرے کے لیے ایک ہو جائیں گے، اور اچھی بھلی ہماری اسٹرینتھ ہے، اچھی بھلی آبادی ہے، اور مدارس ہیں، گدیاں ہیں، اتنے سلسلے ہیں، یہ سارے رول پلے کریں گے متحد کرنے کا. اور ایک ایسی ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا موومنٹ یا ایسی اس جہت کو اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کیری کریں گے، جس سے پورے خطے کی ایک جو عجیب صورتحال ہوگی اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. تو کہیں وہ نہ بن جائے اس بات کا شاخسانہ کہ وہ جو غزوہ ہند کی باتیں تھیں اور وہ ساری تھیں تو وہ نہ ہو کہیں ہم. تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو ایران اس وقت سارے خطے میں امریکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل کے خلاف جو سٹانس لے کے بیٹھا ہے اور جتنے بھی امریکن اڈے ہیں خطے میں ان کو اڑا رہا ہے، تو اگر اس نے سر پہ سہرا لیا لیڈ کرنے کا تو تب بھی بینگ اے مسلم کنٹری ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے ہی اسی کے کورٹ میں جانا ہوگا. تو لگتا ایسے ہے کہ یہ اپ کمنگ ٹائم میں شاید یہ مذہبوں سے بھی بات نکل جائے. جیسے کہ آپ نے دیکھا آئرلینڈ بھی فلسطین کے لیے بولا، اور بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ ہے اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس پٹ کیا، اور اس میں آپ نے بڑا دیکھا ڈٹائی سے کینیڈا امریکہ سب نے اس کی مخالفت کی ہے، جبکہ ساؤتھ افریقہ نے ڈیئر کی، حالانکہ یہ سہرا کسی اسلامی ملک پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری اس وقت اسلامی دنیا کی حالت کیا ہے، کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ہی کسی ملک اپنے ہی کسی ظلم کے خلاف ایک کو کیس فائل کر سکے. مطلب مظلومیت کی حد کو چھو رہے ہیں یا کیپچرڈ ہونے کی حد کو چھو رہے ہیں، یا مادہ نے ہی گھیرا ہوا ہے نا. IMF کیا ہے؟ مادے کے خدا بن بیٹھے، مادوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے، مادہ ہمیں جکڑ کے بیٹھا ہے. ایک جہت ہے. اب میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے جو علماء خطیب ہیں یا فرقوں سے اباب ہو کے
ان سب سے ابا وہ کہ ہر جمعے کے خطبے میں قوم کو ایک کرنے کی، قوم کو جہاد، قوم کو جہاد، قوم کو اللہ کی طرف رخ کروانے کی جیسے کہتے ہیں نا ضرورت ہے ان کو. اب یہ گدیوں کے جو جتنے پیر ہیں، جتنے بھی آستانے ہیں، ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ایک تو مستقبل کی تیاری میں فوڈ کی سینس ہم آگے پروگرام کریں گے کہ جی فوڈ پریزرو کس طریقے سے پاسبل ہے. یا آپ لوگ آپ نے تو فوڈ پریزرو کا کہا تھا، لیکن نا یہاں پر لوگ بات کر رہے ہیں کمنٹس جو میں نے پریویس ویڈیو آپ کی دیکھی اور بھی چینلز پہ آپ انٹرویو دیتے ہیں، تو اس میں لوگ نیچے کمنٹس یہ کر رہے تھے کہ جی خود غریب لوگ بھی تو ہیں، آپ مطلب کہ امیروں کے لیے کہہ رہے ہیں فوڈ پریزرو کریں، جو دیہڑی دار مزدور ہے، جو ڈیلی کا کمانے والا ہے، وہ کیسے پریزرو کرے گا؟ دیکھیں میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ فلک صاحب ایک اپنے لیے پیکٹ کریں تو ایک اپنے بھائی کے لیے بھی کریں، ایک اپنے لیے کریں تو دو کسی اور کے لیے بھی کریں، اپنی پوری کیپیسٹی میں پلان مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو لوگوں کو سینس یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ تیاری کر لیں، ذہن بنا لیں اپنا کہ اس طرف اسٹرالوجی کہتی ہے آپ کی؟ دیکھیں فلک صاحب اگر تیاری نہیں کرتے ہونا کیا ہے. مثال کے طور پہ گندم اس دفعہ کم ہوگی، موسمی آپ کو پہلے ہاں جی موسمی آپ کو پہلے ہی کہا تھا سردی زیادہ ہوگی. امریکہ میں آپ کو بلکہ کرنا چاہیے تھا اس پہ بھی پروگرام کہ جو ہم نے 2024 کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ سال یخ بستہ ہوگا، سردی زیادہ ہوگی اور سردی سے ریلیٹڈ بیماریاں جنم لیں گی زیادہ. جیسے اب لاہور میں نمونیا کی آپ نے بہت زیادہ ہوا جی، اسی طریقے سے شکاگو میں بڑا اس ٹائم ایشو چل رہا ہے، وہاں بڑی زیادہ سردی کی لہر آئی ہوئی ہے. ہم نے بتایا تھا کہ یہ سال بڑا اس طریقے کی ورسٹ کولڈ ویدرز کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس سال. اور اسی طریقے سے اب آپ کو بتا رہے ہیں نا، اب وہ سردی دیکھ لی. پچھلے سال کبھی نمونیا کے کیس اس طرح سنے تھے آپ نے لاہور میں؟ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں کہ ایسٹرالوجی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ ہیلپ آپ کی خدمت میں کوئی ادا کر سکتی ہے، رول پلے کر سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا آپ سین سمجھ لیں، آپ کے مثال کے طور پہ ایکسپورٹ تو پہلے ہی اتنی زیادہ نہیں ہے، بیلنس ہی نہیں ہے، انکم اور مطلب امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایک بیلنس ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو مان لیں اگر آپ کے سی کے راستوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو آپ کی تو دال آپ کو پتہ ہے امپورٹ ہوتی ہے، خشک تو آپ کے پاس صرف چاول گندم بچتی ہے اور دالیں آپ باہر سے منگواتے ہیں. اب مان لیں کہ دالیں اگر نہ آئی تو آپ کے پاس صرف بچے گا چاول اپنا اور آپ کی گندم جو آپ رکھ سکتے ہیں مطلب خشک میں، یا کھجوریں. ٹھیک ہے. اور یا جو ڈرائی فروٹ ہے پر وہ کتنی تعداد میں ہوتا ہے، کتنا کو ہوتا ہے. اب صرف اس کو ایک لمحے کے لیے سمجھیں کہ اس دفعہ اگر گندم کی ییلڈ بھی ہٹ ہو گئی، فصل بھی اتنی نہ آئی، تو صوبائی پابندیاں تو پہلے ہی لگ رہی ہوتی ہیں کہ صوبہ جی اپنی ضرورت نہیں پوری کر پا رہا. تو اس دفعہ محکموں کو چاہیے جو فوڈ کے محکمے ہیں کہ بھائی ایک اسٹیمیٹڈ بجٹ بنا کے صوبوں کا چاولوں کو لے کے غندموں کو لے کے وہ اتنا کوٹا اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر ہمیں بارڈر سائڈ سے امپورٹس کے مسئلے آ بھی جائیں تو ہمارا ملک غذائی قلت کا شکار نہ ہو. اور ہمارے پاس اگر ڈالر نہ بھی ہوں تو ہمیں باہر سے نہ منگوانا پڑے کچھ، ہم وہی اپنی جو چیزیں بس اسی میں ہی ہم جو مینٹین کریں اس کو. اچھا مجھے بتائیں غزوہ ہند کے حوالے سے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں، عوام بھی جاننا چاہتی ہوگی. یہ جو جنگ کی باتیں کی گئی ہیں، جو پرانے دور میں باتیں کی جاتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، اور مطلب امام مہدی کا ظہور ہوگا، مطلب یہ چیزیں تھوڑی سی میں جاننا چاہتا ہوں، تھوڑا سا عوام کو نالج دیں. آپ اسلامک اسکالر ہیں، اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسلام تو سب سے بنیادی بات یہ کرتا تھا کہ وہ تو آپ کو امن دینے آتا ہے، آپ کو ایک دوسرے سے جیسے کہتے ہیں نا محبت کے رشتے میں جوڑنے آتا ہے، تاکہ آپ دوسرے کو اپنے دوسرے بھائی کو مارے نہ، اس بھائی کو زندگی اجیرن نہ کریں. وہ دیکھیں عورتیں زندہ درگور ہو رہی تھی، تو اسلام تو آ کے بلکہ بکریوں نے شکایتیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانوروں نے آ کے شکایتیں کی. تو اسلام تو آپ کی چیونٹی سے لے کے آپ کے کوئی بھی درخت تک آپ کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا. اچھا، ہر چیز کی کیئر کا نام اسلام ہے، سلامتی پیس سے ہے، امن سے ہے. بلکہ مجھے لگتا ہے اب اسلام نہ کیا کریں، اب تو اس کا نام جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ حفاظت یا سیفٹی کیا کریں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کا آپ لوگوں کو عربی ورڈز کیونکہ لینگویج نہیں ہے تو ہم اسلام اور پھر اس کی سمجھ نہیں آتی. حالانکہ اگر کسی کو ویسے ہی سیدھا بتا دو کہ اس کا مطلب سیفٹی ہے، سیف ہے اور بی سیف ہے، تو پھر بات تو سمجھیں کہ پھر آپ لوگ وہ پوچھے گا بھی میں تو محفوظ نہیں ہوں،
تم سے, تو پھر سے اسلام کدھر ہے؟ تو فتووں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو کافر کافر کرنے کے, سیدھی سی بات ہے گلوں سے اسلام اترا ہی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فلک صاحب دنیا میں اسلام اترا نہیں, مثال کے طور پہ میں ایک آپ کو ٹیسٹ دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ تم سے اگر کوئی مدد کو پکارے تو تمہارے پہ واجب ہے کہ تم اس کی مدد کو جاؤ. مظلوم اگر تم سے مدد کے لیے پکارے تم پہ واجب ہے کہ اس کی مدد کرو, ورنہ تم ہم میں سے نہیں, ورنہ تمہارا میرے سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں, 56 کیا کر رہے ہیں؟ اس بات پہ عمل تو ساؤتھ افریقہ نے کیا ہے, پھر وہ مسلمان ہو گئے نا, کیونکہ نبی سے تعلق تو انہوں نے جوڑ لیا. آپ کی حرکات ہی تو جوڑیں گی آپ کو نبی سے, ورنہ یہ جو آپ نے کہانیاں کی ہوئی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا کوئی بھی آپ اتنے نعرے مارتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے, عمل تو دکھائیں. عمل میں آپ کے نبی کا حکم کچھ ہے, آپ لوگوں کے قبلے کچھ ہیں, نبی کا حکم کہیں جا رہا ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں, اور پھر چڑھ کے مسلمان ہیں, گلے پہ انگوٹھا رکھ کے مسلمان ہیں, اور دوسرے کو کافر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر اسلام ہوگا تو دیے کی طرح ہوگا, روشنی ہوگی, روشنی کو دلائل کی ضرورت نہیں. اب آ جائیں کہ جو آپ کا اصل پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے کہ بھائی جب یہ سب نہیں تو پھر جنگیں ہی ہیں, خون ہی ہے نا, کیونکہ آپ لوگوں نے تو سیکھا ہی نہیں سلامتی اور امن کو, اس کی قدر ہی نہیں کی, اس امن کے وقت کی قدر نہیں کی جس میں آپ کو خدا کو انسانیت کو فروغ دینا تھا, ان عوامل کو فروغ دینا تھا تاکہ دنیا خوبصورت ہوتی, انسان کی قدر کرتا نظر آتا. انسان تو انسان کا مخالف ہو گیا جو کہ شیطان کی چال میں آ گیا جس سے منع کیا گیا تھا. اب سارے تو جن زدہ ہو گئے, شیطان زدہ ہو گئے, بیمار ہیں, بیماریاں ہیں, یہ ان کے دماغ کام نہیں کر رہے, گھروں میں شور ہے. تو اس کا مطلب سلامتی نہیں ہے, امن نہیں ہے گھروں میں, اس کا مطلب ہے اسلام نہیں ہے. اپنے جوگے ہو کے رہ گئے ہیں, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو ہڈی کا مسئلہ ہے, مطلب لوگ اس کو ہی جنگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے لڑنا ہے, اصل جنگ ہماری یہی ہے, جو ذہن میں لوگوں کے دیکھتا ہوں زیادہ تر. تو وہ جنگ وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہی شیاطین ہی جسم میں آتے ہیں تو آپ بیمار ہوتے ہیں میری تھیوری کے مطابق. تو اصل تو جنگ آپ کی بنیادی انڈیویجول جنگ وہ ہے کہ آپ صحت مند ہوں, صحت کو برقرار رکھنا, صحت مندی کو برقرار رکھنا آپ کی انفرادی جنگ ہے. جبکہ آپ کو اجتماعی جنگ کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی طور پر ترغیب دی ہے کہ آپ لوگوں نے شہادت کی تمنا بھی رکھنی ہے. یہ جان ایسے کیڑے مکوڑوں کو یا بیماریوں کے ذریعے نہیں دینی, یہ جان جو ہے راہ خدا میں پیش کرنی ہے, انسانیت کی خاطر, ایک دوسرے انسان کی خاطر, ایک دوسرے انسان کے لیے. اب یہ بات جو ہے لوگوں کو سمجھ آئی نہیں تو اب قیمت بھریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اتنے ہم ایٹم بم بنا کے پورے خطے کو رسک پہ ڈالا ہوا ہے, مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی سچویشن بلڈ ہوتی ہے جب کوئی بھی ملک جس کے صورتحال ایسی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی اس تک چلا جائے گا تو مار دے گا. اب جیسے ہی وہ مارے گا تو دوسرا کہیں سے مار دے گا. وہ اس مار میں گولی تھوڑی ہے, یہ تو بم ہے, تو پوری دنیا کا بنے گا کیا. تو آپ ہم یہ کون سی کہانی میں پھر کیڑی فوڈ جمع کرنا اور کیڑی وہ, مطلب یہ ساری کہانیاں ہی رہ جائیں گی. اور اگر اس روایت کو مشرق سے روشنی والی کو دیکھا جائے تو یہ خطہ ہمارا ہی بنتا ہے جس میں روشنی پھوٹ سکتی ہے, یعنی کہ ایٹم بم چل سکتا ہے. تو اب یہ اتنی بات ہی نہیں ہے, لیکن ہم نے کیونکہ غور نہیں کیا, خدا کے احکامات کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری, انجسٹس ہے ابھی. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے صاحب اقتدار لوگ ہیں یا کسی مینجمنٹ کی اچھی پوزیشنز پہ ہیں, خدا را اسلام کو ذرا سورس آف نالج بنائیں, اس کو اپنا جیسے کہتے ہیں مشعل راہ بنا کے پلاننگز کریں فوڈ کے متعلق, آنے والے وقت کے متعلق, لوگوں کی مینجمنٹ. 26 کروڑ کا ملک ہے یار, اس کی مینجمنٹ نہیں ہو رہی ان سے. اس کا مطلب بادام ادھر نہیں ہے, یا ادھر اس کے مطلب نیت نہیں ہے, یا ماؤں نے بچے نہیں پیدا کیے, یا کیا ایسا پرابلم ہو گیا ہے کہ 26 کروڑ ہیں ان کا. مطلب اگر مثال کے طور پہ یار اگر ہم ریشو لگائیں اس کمرے میں 10 افراد اور ان میں سے کوئی ذہین شاید نہ ہو, ان میں سے کوئی ایماندار شاید نہ ہو, ان میں سے کوئی کیپیبل نہ ہو, پھر ہم اس کمرے میں 20 لوگ دیکھیں, پھر 30 دیکھیں, پھر 100 دیکھیں, 100 میں شاید ریشو بنے کہ کوئی 1 آ جائے, 1000 میں 2 آ جائیں, 10,000 میں, 1 لاکھ میں. او بھائی 26 کروڑ میں کوئی 100-200 بھی نہیں ہے کہ جو اس ملک کی بے لوث ہو کے انسانیت, اس کو کوئی انسانیت سمجھ آئی ہو, اس کو کوئی ہیومینٹی سے پیار ہو, یا شیطان سے ہی بچ گیا ہو, صحت مند بھی ہو, سمجھ بھی آئی ہو, لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی ہو, ملک کی اس کا بھی ہو, حق سچ بلند کرنے کی جہت بھی ہو,
سمجھا سکے بیوقوفوں کو کہ مینیج کیسے کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ آخر اتنے بکال کیوں پڑ گیا ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے شیطان سے جو جنگ تھی اس کو سامنے نہیں رکھا. اب آ جائیں کہ یہ اگر سچویشن بلڈ ہوتی ہے سر، جو کہ زیادہ چانسز لگ رہے ہیں، تو کیا لاہور اور کیا ملتان اور کیا کراچی اور کیا اسلام آباد ایریا چینج بھی کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ویسے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپ کمنگ ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں جو زرعی انقلاب کی طرف جیسے قدم اٹھایا ہماری پاک فوج نے بھی، تو اس کے کمپنیز بننی چاہیے، بزنس مینز کو سب کو. اب جیسے پراپرٹی پہ پاگل ہوئے تھے سارے، جس سے گھر ہی مہنگے کر دیے، لوگوں کی چھتیں ہی مہنگی کر دی، کیونکہ بزنس مین جدھر جا کے پیسہ ڈالتا ہے اسی کی ڈیمانڈ ہائی ہو جاتی ہے، ہاتھ نہیں لگتا پھر. اچھا، ہاتھ نہیں لگتا. ایک چیز ہے کہ ہماری جو ماشاءاللہ پاک فوج ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پاکستان آج اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے، یہ تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. دیکھیں پاک فوج ہماری کی مجبوری بن گئی، جس جیوگرافیکل سچویشن میں ہمارا وجود آیا نا، موض وجود میں ہم آئے، تو ہم ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹریجڈی کے نتیجے میں وجود میں آئے کہ ہم ایک اچھے بھلے بس رہے تھے، لیکن وہاں ہمارے اختلافات تھے، تو مینجمنٹ پہ ہم نے سوچا کہ ایسا ملک جہاں مسلمان اپنی آزادی سے وہ کریں. حالانکہ بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے پورا رول کیا اس خطے پہ، اور پھر مسلمان ہی بیچارے اس حالت میں ہو گئے کہ ان کو علیحدہ کوئی خطہ چاہیے تھا، تو اس کو صوبہ بنتے بنتے یہ ملک بن گیا تاکہ یہ اس علاقے کو انریسٹ میں رکھا جائے، کل کو ہماری چودراہٹ قائم رہے، یہ لڑتے مرتے رہیں گے ایک دوسرے سے. حالانکہ ہمارا اور انڈیا کا لاجیکلی ایک کلر ہے، ڈراموں میں اکٹھے کام کرتے ہیں، ملتے ہیں تو جپیاں ڈالتے ہیں، جھکتے ہیں ایک جیسی مارتے ہیں، شغل کھانا فوڈ سب. تو ہم کیوں مطلب اس سارے میں، اور آدھے آپ لوگوں کے پاکستان میں سوائے پٹھان اور سید فیملیز جو مائگریٹڈ ہیں، مطلب جو ادھر کے نہیں ہیں، لوکلز نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں سمجھ لیں، تو ان کے علاوہ تو سارے کے سارے کنورٹڈ ہی ہیں نا پچھلی پیڑھیوں سے. تو ایک ہی بات ہے بھائی، پھر اتنی نفرت کیوں؟ مطلب سکھ تھے تو آپ کے ہی تھے، اگر جٹ فیملی کی بات کریں، راجپوتوں کی بات کریں تو ہندو تھے. تو یہ اتنی کون سی مطلب وہ ایک ہی سارا کچھ ہے. اور اس میں صرف مسئلہ یہ ہے، آج ایک پیپر میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کا مشن پورا ہو گیا، میری خدمت پوری ہو گئی، کہ جس شخص کے دل میں نفرت ہے انسان کی کسی بھی روپ میں، وہ شیطان زدہ ہے، اس کے حلق سے اسلام اترا نہیں. نفرت کا مطلب ہے، ورنہ انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. انسان سے کیوں نفرت کرے گا یار؟ حرکتوں سے نفرت ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ہانٹیڈ ہو چکا ہے تو نفرت کر رہا ہے. تو اس لیے اس کے گلے سے سلامتی کا دین اترا ہی نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خطہ ہمیں تو ایک ہونا چاہیے. جنگ کے دہانے پہ ہم کیوں کھڑے ہوں بھائی؟ ہمارا اللہ معاف کرے کون سا مطلب وہ ہے کشمیر ایشو ہے، ان کی آزادی دینی چاہیے تھی مرضی کے مطابق، وہ جدھر جڑنا چاہتے تھے، پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے، اکثریت تھی بھی. آپ نے لے کے کیا کرنا ہے؟ آپ مینجمنٹ ہی ہے نا، اتنے آپ کے صوبے آپ کو کوئی کمی ہے بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے، صرف فتنہ. اسی طریقے سے اب یہ جیسے افغانستان کی صورتحال ہے بھئی، آپ لوگ اپنا جب جنگ میں تھے آپ لوگ آ گئے، پاکستان نے پناہ دی، اب آپ کی جنگ ختم ہو گئی، آپ لوگوں نے اپنا قائم کر لیا. اب اگر شہری اپنے وطن میں واپس آئیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر سیٹل کرو، بلکہ ہم سے مدد لو. نفرتوں میں نفرت در نفرت کہانیاں وہ پوری جنگ کو خطے میں طاری کر رہے ہیں. اور پھر یہ بزنس جو دنیا پرستوں نے، یہ کمپنیز، یہ چائنا اور یہ جو سپر پاورز کی اسلحہ کی گیمز، اسلحہ کے سب سے زیادہ وپاری ہیں، یہ امن ہونے دیں گے؟ مطلب اس پہ آج تک کسی نے امریکہ نے کہا تو اسلحے کا وپاری ہے، تو کہاں امن ہونے دے گا؟ تیرا تو جڑا ہی کاروبار اسلحے سے ہوا ہے. رشیا اسلحہ بیچ رہا ہے، اسرائیل اسلحہ بیچ رہا ہے. وہ بھائی جن کا دکانداری اسلحے سے وہ ہو گئی مشہور، وہ کیسے امن ہونے دے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کفن کی دکان کھول لیں، آپ تو روز کہیں گے اللہ آج بندہ نہیں مرے. مطلب آپ دیکھیں نا، آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی اکانومیز، جب یہ بڑی اکانومیز آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتی تھی تو آپ ان کو یہ شٹ اپ کال دینے کی ضرورت کیوں نہیں کرتے تھے کہ بھائی آپ لوگوں کا تو بزنس یہ بند کرو. یہ تم لوگ اگر فیکٹریاں بند نہیں کرو گے تو دنیا بھائی، تم لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ فوڈ کی اپ گریڈ بیجوں پہ کام کرتے، کوئی انسان کی فلاح کے کام کرتے. تم لوگوں نے اصلی بنا کے اسی کی تیاری کی. اس کا مطلب ہے نفرتیں بوئی جا رہی تھی، بعد میں ان کو لڑا کے اسی کے ذریعے مال کے اپنا مال بیچنا تھا. اور یعنی کہ آپ کو یہ لینا دینا نہیں تھا کہ یہ مرے یا وہ مرے، میرا اسلحہ بکے. تو یہ دنیا تو پاگلوں کے ہاتھ چلی گئی.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اور آپ اسلام والے جو قلعہ اسلام کا وہ خطے کے اپنا لوکل ہو کے بیٹھ گیا, ایک اس کی فوج اور ایک یہ ملک. اور بھائی مسلمان پوری دنیا کا ہے, ہمارا جو ڈومین ہے پوری دنیا ہے, ہمارا ڈومین میں ہر مظلوم ہے, ہماری ڈومین میں ہر مذہب ہے. ہم کیونکہ آخری لیٹسٹ ورژن لے کے آئے, ہمارے نبی فائنل اور تمام نبیوں کے سردار ہیں, تو اس سائنس سے ہم ہی ہیں اصل میں پوری دنیا کے جیسے کہتے ہیں ذمہ دار. تو ذمہ داروں سے اپنا ملک نہیں سنبھل رہا, ذمہ داروں سے اپنا منہ صاف نہیں ہو رہا. انہوں نے دنیا کو کیا کرنا تھا, یہی ہونا تھا جو ہو گیا. تو اب اس سے ڈرنے کی جی ہمیں موت پڑ رہی ہے, جی اللہ معاف کرے, کیسی خطرناک باتیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, پھر چپ کر جاتے, نہیں کرتے. اچانک آپ کو پتہ چلے گا, ابھی بول رہے ہیں کچھ لوگوں کا بھلا وغیرہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے کوئی, مطلب کہ مطلب آپ جنگ کے حوالے سے میں اگر کہوں پوری دنیا میں کوئی امپورٹنٹ ڈیٹس آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ 2024 کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے نیگیٹیوٹی پہلے بھی مطلب بات کی ہوئی ہے اس کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس شخص کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ سے عرض یہ ہے کہ 20 سے پہلے ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے. میرے علاوہ اگر کسی نے کہا تھا تو بتا دیں, 20 سے پہلے ہوا, چھوٹا ہوا, بڑا ہوا. ابھی میں نے جب یہ کہہ دیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ ابتدا تھی. اور جب یہ کہہ دیا کہ مطلب اب ہم جنگوں میں جا رہے ہیں تو پہلا بم تو گر گیا آپ پہ, آپ ابھی سمجھ لیں یہ ختم ہو گیا. پاکستان نے پھر جوابی کارروائی بھی تو کی نا, تو پھر ابھی ادھر سے بھی ہو جائے گی, پھر ادھر سے ہوگی, پھر ادھر سے ہوگی. ابھی تو افغانستان, ابھی تو انڈیا, ابھی تو چائنا, یہ سارے کا سارا, ابھی تو رشیا, یورپ. آپ دیکھیں تو صحیح, آپ شروع ہو چکا ہے معاملہ. آپ کو لگ رہا ہے بس آپ روٹین میں گھسے ہوئے ہیں. آپ کیونکہ تیاری نہیں ہے نا, تو اللہ کرے ہماری طرف سے تو پیپر نہ ہی ہو. آج ہمیں بچپن میں یاد ہے, مجھے بڑا دل کرنا بھی جنگ ہی ہو جائے, آج کوئی حملہ ہی ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے. بچے تھے نا, بس سمجھ نہیں آتی تھی بھی پیپر کینسل کیسے ہو. تو پھر تو ہمارا دل کرتا تھا کوئی جنگ ہی ہو جائے, سمجھ رہے. بلکہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے دل میں کیا پلان آتا تھا. ہمارے دور میں تو یہی ہوتا تھا کہ بھائی کوئی جنگ ہی ہو جائے, کوئی حملہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, بھی پیپر جائے. ہمارا تو وہی حال ہے قوم کا بھی. بھائی ہماری بلا سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے, ایسی بات بھی نہ کرو. ایسی بات بھی نہیں ہے. اگر کوئی بری نظر سے دیکھے گا, منہ توڑ جواب بھی اس کو ملے گا, کیونکہ اگر اتنے سالوں سے پاکستان قائم ہے تو آگے بھی انشاءاللہ رہے گا. دیکھیں بات سمجھیں, قائم رہے یا نہ رہے, جنگیں ہوں یا نہ ہوں, حضور والا بات تو فلک صاحب کی ہے. آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپ اس ایونٹ کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. آپ کے لیے تو دنیا ختم نا سر, میرے لیے تو کہانی ختم. اگلے آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں لوگ بدل دیتا ہوں. جب تم اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہو تو تمہاری جگہ میں اور لوگ لے آتا ہوں. یہ تو نظام قدرت ہے, ہر صدی میں ہوتا ہے. اس دفعہ صرف یہ ہے کہ ایٹم بم پڑے ہیں تو امید ہے کہ یہ زیادہ بڑی آبادی کو لپیٹ میں دے گی. بلکہ مجھے یہ بتانا تھا آپ کے چینل کے توسط سے کہ جو جیسے یہ حضرت حق بہو سرکار کے جو جنگ میں مطلب مزار ہے, وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہر جنگ میں جب بھی پاکستان میں ہوئی تو بڑے لوگ ادھر پناہ لیتے ہیں. اور بڑا مجھے خوشی ہوئی مطلب یہ سن کے کہ وہ بھی اس میں کنسرن ہے کہ اگلی تیاری کے متعلق بتایا جائے. اور ان کے متعلق جو ہے کہ تیاری کریں ہم, کتنی ہمیں فوڈ ریزرو کرنی ہے, لوگوں کے شیلٹر کا انتظام کرنا ہے, کیا کیا کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں جیسے اگر اتنی, اور وہ انہوں نے بتایا کہ سن 47 میں بھی انہوں نے ہندو سکھوں کو بڑا محفوظ کر کے بارڈر کے پار حفاظت سے بھیجا, کیونکہ ماشاءاللہ اتنا کہ ہمارے تو گلے سے اسلام اترا کہ ادھر ہمارے وہ ہندو جاہل مطلب وہ مار رہے تھے, تو ادھر مسلمان بھی وہی کام کر رہے تھے, وہی خون ریزی کر رہے تھے. تو ان کو تو یہ نہیں سمجھ پتا. مولویوں کی میں کہتا ہوں فیلئر ہے کہ مولوی ایک چمٹی کو تو مسلنے کی اجازت فتوے میں لکھ کے نہیں دے سکتا کہ جی میں چمٹی مسل لوں ایویں, تو پھر بندہ کیسے مار سکتے ہیں بھائی. تو یہ کیوں نہیں ہماری تربیت ہو سکی. اتنا انہوں نے کھایا, ایڈ کٹھی, فنڈ ان کو اتنے صدقے خیراتے, اپنا کام نہیں کیا انہوں نے, اسلام ہمارے گلوں سے نہیں اتار سکے. اب بھی یہ ہے کہ بھائی اب ٹائم ہے. اسی طرح جیسے انہوں نے اپنا پلان شروع کیا ہے اپنی پلاننگ کا, تو میں سمجھتا ہوں سارے گدیاں, سارے آستانے, سارے مزارات, سارے چودھری, سارے وڈیرے, یہ ملک ہے تب بھی چودراہٹیں ہیں, یہ عوام ہے تب بھی یہ سب ہے. اس بات کو سمجھ لیں اور خدا کا نام لے کے اس کی تیاری شروع کریں. چلیں ناظرین, اسامہ علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جنگ کے حوالے سے ہمیں پریڈکشن بھی دی اور ساتھ کیلکولیشن یہ دیتے ہیں اور ساتھ احتیاط کا بھی بتاتے ہیں.
اور بڑی بات ہے کہ اوپنلی بات اس لیے بھی یہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو, آپ لوگوں کو بھلا ہو. بے شک اس کے پیچھے مقصد ڈرانے کا نہیں ہے, ایک اسٹرالوجر کی کیلکولیشن ہے, جو ان کے الفاظ ہیں جو ان کو نظر آتا ہے یہ لوگ اپنی کیلکولیشن سے آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے ہمیں اس نظر کی اس طرف بھی سوچنا چاہیے, اس نظریے کو بھی سوچنا چاہیے. باقی حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے, کیونکہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی خان صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.